إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تقریباً 20 دنوں کے غیر حاضری کے بعد اللہ تعالی نے ہم سب کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا اور جمع ہونے کا موقع دیا۔ جو موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اسے غنیمت جاننا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جس قدر ہو سکے اس میں علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی انسان کو پتہ نہیں کہ کب وہ مصروف کر دیا جائے۔ وہ فراغی کا قبل شغلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے فارغ ایام کو غنیمت جانو، اس سے قبل کہ تم مصروف ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ وصحتی کا قبل سقمی، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ تو جس کو جو وقت حاصل ہے اسے چاہیے کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائے۔ چلیں اب ہم لوگ کہاں تھے وہاں سے شروع کیجئے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 10، کچھ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود کتاب یعنی توحید سے کما حق باخبر نہیں ہوتے، یا جاننے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ جی ہاں، یعنی اہل کتاب کو اہل کتاب مان کر کے ایسا نہیں کہ ان کو دعوت دینا ترک کر دیا جائے گا۔ ارے ان کو تو سب معلوم ہے، ان کو تو سب پتہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم لوگ توحید کیا پڑھیں گے، ہمیں تو سب معلوم ہے، ان کو سب پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دن بھر میں 10 مرتبہ کہہ رہا ہو، لیکن اس کے معانی، اس کے مدلول، اس کے شروط کا اس کو علم نہ ہو۔ جیسا کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر کے جب آپ فارغ ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کے کتنے ایسے اہم مسائل تھے جن سے ہم آج تک غافل تھے، جن کا علم ہم کو نہیں تھا۔ جب جب انسان نئی چیزیں سیکھتا ہے تب تک اس کو پتا چلتا ہے کہ ہم کس قدر جاہل تھے۔ اپنے جہالت کا اندازہ اس کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ سیکھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے۔ ورنہ وہ پڑھنا سیکھنا چھوڑ دے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم مکمل ہیں، ہم کامل ہیں۔ حالانکہ کوئی مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم دین کو مکمل طور پہ اور کامل طور پہ ادا نہ کرے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کے معانی سے غافل ہو جائے، اور باوجود اس کے کہ وہ اپنی زبان پہ صبح و شام اس کا ورد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ وہ کہہ رہا ہو، لیکن اس کی تحقیق کرنے سے قاصر ہو۔ آج دنیا میں بیشتر مثالیں اس کی آپ کو مل جائیں گی۔ لوگ صبح سے لے کے شام تک لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، جھومتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ، سر دھن کر کے اس کو پڑھتے ہیں، ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر کے ہزار ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ قبروں کی پجاری ہے۔ اس کے معانی اور اس کے مدلول سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے شروط کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر وہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے قاصر ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو قبر کے پاس آتے ہیں روزی مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، خیر اور بھلائی مانگتے ہیں صاحب قبر سے، اور وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ قبر میں بیٹھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن مانگ رہا ہے کس سے؟
قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جو یمن میں تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ ہاں، وہ یہود و نصارہ جو یمن میں تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کو نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو جان جائیں، جب وہ اللہ کو پہچان جائیں، باوجود اس کے وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھا، اہل کتاب ان کو کہا، لیکن کہا فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، اللہ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے توحید کو کی تحقیق کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو اپنی بات اللہ تک سنانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، اور کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کسی ایکسٹرا چیز کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو توحید مزید پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور سیدھے ایک بات آپ کہیے کہ جو موحد نہیں ہے، اس نے حقیقی معنی میں اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو وہ موحد بن جائے گا، اس کے بعد پھر وہ ان چیزوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑے گا، توحید کو اپنی عملی زندگی کے اندر وہ نافذ کر لے گا۔ جی، چلیں۔ نمبر 11، دین کی تعلیم تدریجاً دینی چاہیے۔ دین کی تعلیم تدریجاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے جو چیز اہم ہے اس کو بتائیے، اس سے اہم جو چیز ہے پھر اس کو بتائیے، اس سے اہم جو چیز ہے اس کو بتائیے، ہے نا؟ اسی کو کہتے ہیں التعلیم بالتدرج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجاً، بتدریج حق کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے لوگوں تک۔ اس لیے کہ اگر آپ ان کے اوپر پوری باتیں بیان کر دیں ایک ساتھ تو نہ بات وہ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ بھی جائیں گے تو بہت بھاری ہوگا ان کے لیے عمل کرنا۔ لیکن اگر آپ دھیرے 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 جو اہم چیز ہے اس کو آج بتلا دیا، پھر اس کے بعد جو مہم ہے اس کو بتلایا، اس سے مہم جو ہے اس کے بعد اس کو بتلایا، تو وہ تدریجاً اس کو قبول بھی کر لیں گے، تدریجاً اس کو قبول بھی کر لیں گے۔ یہی چیزیں ہمیں اپنے اپنے بال بچوں کو تعلیم دینے میں یہ راستہ اپنانا چاہیے۔ ہم ان کو تدریج کے طور پر تعلیم دیں، پہلے ان کو ترغیب دلائیں، ہے نا؟ ترغیب دلائیں، نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ نماز اللہ رب العالمین کے حقوق میں سب سے بڑی چیز ہے، یعنی توحید کے بعد، توحید کے بعد، ہے نا؟ سب سے پہلے توحید کی تعلیم ان کو دیں، اس کے بعد نماز پڑھنے کی طرف ان کی رغبت دلائیں، پھر اس کے بعد جو اس سے اہم ہے اس کی طرف ان کی رغبت دلائیں اور ان کی ترغیب دلائیں۔ اس طرح سے اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر ان کو شریعت کا علم بتائے۔ مثال کے طور پر وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کو بیان کریں ہم کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت داخل کرے گا۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، توحید ایسی چیز ہے کہ موحدین سے اللہ محبت کرتا ہے، نماز پڑھنے والے مصلین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں آپ نماز کا حکم دیں، ہے نا؟ اسی طرح سے 3 سال تک حکم دیتے رہیں، 7 سال کا ہو گیا ہے، 7 سال سے شروع کیا، 3 سال تک ان کو اسی طرح سے ترغیب کے ساتھ دیں، کوئی ڈانٹنا نہیں ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ لیکن جب 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور وہ باتیں نہیں قبول کر رہا ہے کما حق تو پھر دوسرے وسیلے کی طرف پلٹنا ہے۔ تامرو اب اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اس کے بعد بھی وہ نہیں پڑھیں تو اس کے بعد ان کی مار، ہلکی مار مارو، وہم ابناء 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ حدیث میں یہ تعلیم ہے نا؟ تو اب ایسا نہیں کہ مار کے اس کو زخمی کر دیا، ایسا نہیں ہے، ہلکا ڈانٹ ڈپٹ، جو چیز آپ کو مناسب جیسے سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو، ہاں، ان کو بیلٹ سے مار رہے ہیں، 10 سال کا بچہ ہے، وہ متحمل نہیں ہے اس کا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو نماز سے نفرت ہو جائے گی، زندگی بھر نہیں پڑھے گا پھر وہ، اگر اس طرح کا عمل آپ کریں گے تو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نورانی قاعدہ اور یہ سرن القرآن پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ بے دریغ مارتے ہیں لوگ، جسم میں داغ نشان کر دیتے ہیں،
بتائیے تو پھر قرآن کی تعلیم کبھی بھی سیکھے گا وہ؟ کبھی نہیں سیکھے۔ صحابہ نے جو پڑھایا لوگوں کو، کیا کسی کو مارا؟ کسی بچے کو نہیں مارا، اس کو سکھا کے بتا کے صحیح طریقے سے اس کو کہا، ہاں ہم یہ نہیں کر رہے کہ بالکل چھوڑ دے، کبھی ایک آدھ جھاپڑ اس کے پیٹھ کے اوپر لگا بھی دیا، ہاں، کبھی ذرا ڈانٹ بھی دی، کبھی کچھ اور ضرورت پڑی تو کوئی سزا بھی دے دی، کھڑا کر دیا، یہ سب کر سکتے ہیں۔ کبھی کہا کہ یہ چیز تم کو نہیں ملے گی، تم نے آج نماز نہیں پڑھی ہے، ماں کہے کہ آج تمہیں روٹی ہم نہیں بنا کے دیں گے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے آج، پڑھ لیجئے تو ابھی بنا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تدریج کے طور پر، لیکن اب نہیں پڑا، بیلٹ نکالے اور چھڑی لی اور وہ جو چیز ہاتھ میں ہے اس کو پکڑا اور مار کے اس کو زخمی کر دیا، بسا اوقات اس کی انگلی توڑ دی، بسا اوقات اس کے ہڈی کو زخمی کر دیا۔ تو ایسا کرنے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ جو کمزور لوگ ہمارے ذمے میں ہیں ان کے اوپر بیجا سختی کرنے اور ظلم کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کرے گا آدمی تو کیا ہو جائے گا، وہ متنفر ہو جائے گا اس سے، نماز اس کے لیے بہت بھاری ہو جائے گا، اور جب تک آپ کی نگاہ ہے اس پر تب تک وہ پڑھے گا، گھر سے باہر جائے گا نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، ابا نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے، امی نہیں دیکھ رہی ہے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے دل کے اندر وہ چیز راسخ کر دیں تو ہو جائے گا۔ اب آپ اسی کی ایک مثال لیجئے نا، اسی کی ایک مثال لیجئے، دیکھ رہے ہیں پوری دنیا لوگ، سب کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے والا عام طور پر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، عام طور پر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیزیں استعمال کرنے والا، اس کے ڈبوں کے اوپر بھی لکھ کر کے آیا، بھیانک تصویریں بنا کر کے پیش کی گئیں تاکہ انسان دیکھ کر کے اس کو ڈر جائے۔ کہاں لوگ رک رہے ہیں اس سے؟ رک رہے ہیں؟ گھر میں مریض کا علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے سگریٹ پی رہے ہیں، اور جس مریض کو لے کر آئے ہیں اس کو بیماری اسی وجہ سے اللہ کے حکم سے لگی ہوئی ہے۔ سوچیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا دل اس کے جانب راغب نہیں ہے، ورنہ اگر دل کے اندر وہ بات اتر جاتی، حلال و حرام کی صحیح طور پہ تمیز ہمیں ہو جاتی، اور یہ پتہ چل جاتا کہ اس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ورنہ کیا مجال کہ ہم پھر کرتے ویسا کام؟ صحابہ کو کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے نا، شراب کی محفلیں جمتی تھی، بغیر شراب کی ان کی صبح و شام نہیں ہوا کرتی تھی، یہ عالم تھا لوگوں کا۔ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ شراب حرام ہے، تو جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے حلق میں اتارنے سے انکار کر دیا، جن کے پاس شراب رکھی ہوئی تھی انہوں نے مٹکوں کو توڑ کر کے بہا دیا، جو جام اٹھ چکے تھے منہ تک پہنچنے کے لیے اس کو پٹک دیا زمین کے اوپر، اور منہ پر پھر ایک قطرہ رہتی زندگی تک انہوں نے دوبارہ نہیں چکھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم 40 سال سے پی رہے ہیں، ہم 50 سال سے پی رہے ہیں، آپ کہہ دیجیے گا تو ہم چھوڑ دیں گے؟ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کس طرح سے تدریج کے طور پر اور حکمت کے طور پر اس کو اگر تعلیم دی جائے اور اس کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس چیز کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، حدیث معاد کے اندر ہم سب کی رہنمائی کی ہے۔ چلیے، نمبر 12، سب سے پہلے اہم ترین اور بعد ازاں بھی تدریج اہمیت والے مسائل بیان کرنے چاہیے۔ بالکل سب سے پہلے اہم ترین بات بیان کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ دعویٰ عملی طور پر بھی کرے اور علمی طور پر بھی کرے، ٹھیک ہے؟ اور دعویٰ کے اندر عملی طور پہ، یعنی دعویٰ کے اندر یہ عمل اپنائے، دعوت جب دے رہا ہے کسی کو تو یہ عمل اپنائے کہ جو سب سے اہم چیز ہے پہلے اس کی دعوت دے، اور اس کے بعد جو اس سے اہم ہے اس کی دعوت دے، اور جب دونوں چیزیں ٹکرا جائیں تو دونوں میں جو زیادہ اہم ہے اس کے اوپر دعوت دے، اس کی دعوت دے، ٹھیک ہے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کی فرض نماز چھوٹی ہوئی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ نے فجر کی سنت نہیں پڑھی ہے، اور دیکھا کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اقامت مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں، تو کیا کیجیے گا؟ 2 رکعت پہلے سنت پڑھیے گا کہ فرض میں داخل ہو جائیے گا؟ فرض میں داخل ہو جائیے گا، اور اس کے بعد جب فرض سے فارغ ہو جائیے گا تب سنت ادا کیجیے گا۔ تو اگر دو اہم چیزیں ہو جائیں تو دونوں میں جو زیادہ اہم ہو
اس کو اپنانا چاہیے اور اس کی دعوت دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ جو صورت ہم نے بیان کی، اس میں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل چیز کے پیچھے پڑے اس حال میں کہ فرض چیز اس سے ضائع ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ہے کی مثال لے لیجیے، اہم کام کو کس طرح سے ترجیح دینی چاہیے۔ ایک آدمی نفل نماز میں کھڑا ہے اور والدہ نے آواز دے دی، نفل نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ والدہ آواز دے رہی ہے، بابو پانی دو، بابو یہ کام کرو، کہاں ہو بیٹی، کدھر ہے؟ تو کیا کریں گے؟ نماز مکمل کریں گے یا والدہ کی پکار سنیں گے؟ ہاں، یہاں مصلحت یہ ہے کہ ہم نفل نماز ترک کر کے والدہ کیا کہہ رہی ہیں ان کے جانب جا کر کے سنیں گے، اور ان کی بات کو دھیان دیں گے، وہ کیا کہہ رہی ہیں اس کو دیکھیں گے۔ یہ شریعت کے قواعد ہیں، لیکن اگر فرض پڑ رہا ہے تو پھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض پڑ رہا ہے تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل کریں گے نماز اور اس کے بعد جائیں گے، کیا بات۔ لیکن اہم اگر ہے، اہم ہے لیکن فرض بھی اگر پڑھ رہے ہیں اور والدہ آواز دے رہی ہیں، گر گئی ہیں چارپائی سے نیچے، ان کو اٹھانا ہے، تو کیا کریں گے کہ نہیں ہم مکمل کریں نماز اس کے بعد جائیں؟ فوراً جائیے۔ گھر میں آگ لگ گئی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، کوئی سانپ نکل گیا ہے، کوئی اور چیز نظر آ گئی ہے، ایسی صورت میں نماز آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈوب رہا ہے، ٹب میں پانی رکھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ گھسٹ کر کے چلا گیا اور ٹب کے اندر اتر گیا، نماز چھوڑ کر کے اگر اس کو نہیں نکالیے گا تو وہ ڈوب جائے گا اس میں، تو کیا کیجیے گا؟ نماز مکمل کریں گے؟ نہیں، فوراً نماز چھوڑیے اور جا کر کے اس کو ٹب سے نکالیے، پانی بہائیے، اس کو کنارے رکھیے اور پھر نماز اپنی کنٹینیو کیجیے، اگر فوراً پڑھ رہے ہیں تو۔ اور اگر تاخیر ہو گئی ہے تو پھر نماز دوہرا لیجیے۔ لہذا انسان کو اہم چیز دیکھ کر کے تعارض کے وقت میں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ شریعت کے احکام میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد نماز کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد دوسرے شرائع کی دعوت دی جائے گی۔ آج لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا اور اس کا خالی نماز، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ جب توحید ہی نہیں ہے تو نماز پڑھ کے کیا کر لے گا؟ وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ جی، چلیں۔ نمبر 13، اس میں زکوٰۃ کے مصرف کا بھی بیان ہے۔ جی، زکوٰۃ کے مصارف کا کیا ذکر ہے؟ یہاں مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں صرف فقراء ہیں، ہے نا؟ شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر مصارف زکوٰۃ کے مسائل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا تذکرہ کیا گیا ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے کسی ایک مصرف میں بھی اپنے مال کو وہ دے دے تو تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو جو مصارف اللہ نے ذکر کیے ہیں زکوٰۃ کے، کیا کیا ہے؟ دیکھیے، انما الصدقات للفقراء، اللہ نے کہا زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا جو اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم دلوں کو بدلنے کے لیے، وفی الرقاب گردن آزاد کرنے کے لیے قیدی کو، والغارمین قرض داروں کو، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ جو 8 مصارف ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے زکوٰۃ دی، ادا کرنے کے لائق بنایا ہے، تو اب وہ جو ہے جب تک 8 مصارف میں اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچہ نہیں کرے گا تو زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی 8 میں سے کسی ایک کے اوپر جس کو وہ ضروری سمجھ رہا ہے وہاں اگر زکوٰۃ کا مال خرچ کر دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مصارف میں سے صرف ایک کا تذکرہ اس حدیث میں کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کو ایک مصرف میں خرچ کر دے، 8 مصارف میں سے کسی ایک میں خرچ کر دے، تب بھی اس کی زکوٰۃ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ نکالی، ایک مثال لے لیجئے تاکہ واضح ہو جائے معاملہ۔ زکوٰۃ نکالی، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ فقراء ہیں اور ایک جگہ پہ مؤلفت قلوب ہے۔ مؤلفت قلوب کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اور اگر اس کو کچھ دے دیا جائے، کچھ عطا کیا جائے، کر دیا جائے، یا اس کے لیے کچھ سہارا بن جایا جائے تو وہ آدمی دین کے اوپر قائم رہے گا۔ اور بقیہ جو لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کا مال آپ مسلمان کے علاوہ دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی جو لوگ ہیں وہ دین کے اوپر ثابت ہیں الحمدللہ۔ تو اب آپ کس کو ترجیح دیجیے گا؟ آپ ترجیح دیجیے گا کہ جو مؤلفت قلوب ہے اس کو لے جا کر کے زکوٰۃ دے دیں،
تاکہ دین کے اوپر باقی رہنے کا سامان اس کے لیے ہو جائے. چلیں. نمبر 14، معلم کو چاہیے کہ وہ متعلم کے شبہات کو بھی دور کرے۔ جی، معلم کو چاہیے کہ وہ متعلم، معلم مانے علم دینے والا، عالم، اور متعلم مانے علم سیکھنے والا، طالب العلم. یہ علم کے عالم کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے متعلمین کے اوپر رحم کرے، اپنے متعلمین کے اوپر، یعنی اپنے شاگردوں کے اوپر، اپنے طالب العلموں کے اوپر رحم کرے، ہے نا، طلاب کے اوپر علم کرے، رحم کرے. اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. بحیثیت متعلم اپنے عالم کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اور بحیثیت معلم اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے. اس بات کا مظاہرہ کرے کہ یہ ان کے لیے شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے نا. اور یہ عالم کی رحمت کا ہی تقاضا ہوگا، ان سے مہربانی کا ہی تقاضا ہوگا کہ علم کے میدان میں جو شبہات ان کے ہیں ان کو وہ دور کرنے کی کوشش کرے بہترین طریقے سے، اور اس کو دیکھے کہ وہ شبہات کہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے جانے سے وہ کس طرح سے وہ ختم ہوں گے. تو وہ کوشش کرے کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے. جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ جب معاذ ابن جبل کو بھیجا تو کیا کہا؟ کہ تأتی قوما من اہل الکتاب. کہاں بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے دل میں یہ شبہ ہوگا، یمن جاؤ. یمن میں کن لوگوں کو بلانا پڑے گا؟ کس کو کہنا پڑے گا؟ کیسے لوگ ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ یہ خیالات، یہ شبہات ان کے دل میں آ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شبہ کو دور کر دیا. کیا کہا؟ انک تأتی قوما من اہل الکتاب. معاذ، آپ کو جہاں ہم بھیج رہے ہیں نا، وہاں اہل کتاب کے لوگ رہتے ہیں. اطمینان ہو گیا. اہل کتاب کا حال بیان کر دیا تاکہ وہ ان سے معاملہ کرنے کی تیاری کر لیں. ان کے کچھ سوالات ہو سکتے ہیں تو اس کے جوابات وہ سوچ لیں، اور وہ راستہ اختیار کریں جو علم دینے میں ان کے لیے نفع بخش ہو. تو عالم کو چاہیے کہ وہ متعلم کے شبہات کو جانے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حیثیت سے ان کے سامنے علم بیان کرے. کوئی چیز اگر تفصیل طلب معاملہ ہے تو وہاں تفصیل کرے. کوئی چیز اگر تفصیل طلب معاملہ نہیں ہے تو وہاں پہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم بہترین راستے کی جانب اس کی رہنمائی کر دیں جو اس کو جنت الخلد تک لے جا کر کے پہنچا دے، جنت الفردوس تک، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت تک لے جا کر کے پہنچا دے. یہی مقصد ہے. اب اس کے لیے جو طریقہ اپنایا جا سکتا ہو، سہل، آسان، اور تفصیل طلب اگر ضرورت ہو تو، اور کہیں پر اگر ضرورت نہیں ہو تفصیل کی تو تفصیل سے اجتناب کرتے ہوئے اس راستے کی رہنمائی اس کو کر دے، اس راستے کی رہنمائی اس کو کر دے. ورنہ ورنہ وہ خیانت کرنے والا ہوگا اپنے منصب کے ساتھ. وہ شاگرد بھی خیانت کرنے والا ہوگا، اور اسی طرح سے وہ عالم بھی خیانت کرنے والا ہوگا جو علم دینے والا ہے. جی چلیے. نمبر 15، زکوٰۃ میں عمدہ اور قیمتی مال لینا منع ہے۔ جی، معاذ بن جبل کو کہا تھا نا، وہ ایاک وکرائم اموالہم، خبردار ان کے قیمتی مالوں کو لینے سے بچنا. یعنی بکریوں کا ریوڑ ہے کسی کے پاس، آپ گئے، جو سب سے اچھی بکری، موٹی، تازی اور ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے، قیمتی بکری ہے، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ میں اس کو دو. نہیں، نہیں لیا جائے. کسان کا جو مال اچھا مال ہوتا ہے وہ اس کا محبوب ترین مال ہوتا ہے. اب کیوں اس کو لے رہے ہیں؟ اب کسان یہ کہے کہ نہیں نہیں، یہ بکریوں میں سے سب سے ایسی بکری جس کی ہڈی نظر آ رہی ہے، مارکیٹ میں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو خود سے چل نہیں سکتی ہو، بوڑھی ہو گئی ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا موجود نہیں ہے، اس میں گوشت موجود نہیں ہے، کا وہ لے کر کے جاؤ. یہ بھی ظلم ہے، یہ کسان کی طرف سے ظلم ہوا. تب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو وسط مال ہے، درمیانہ مال ہے، اس مال کو لے لے، اس مال کو وہ لے لے. اسی طرح سے انفاق کرنے میں، خرچ کرنے میں بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ وسط مال یا اس سے اوپر کا جو مال ہے اس کو خرچ کرے، ہے نا. اگر کوئی آدمی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو جو وسط مال ہے،
اس کا وسط مانے درمیانہ، نہ بہت اچھا قیمتی اور نہ بہت ردی، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، ایسا نہ کرے۔ یعنی انسان اگر کبھی صدقہ کرنے کی حاجت ضرورت ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ یار صدقہ خیراتی تو کرنا ہے، جیسی ملتی ہے ویسی لے لو۔ دیکھو وہ چاول لے لے گا ایک دم، کسی کو بانٹ رہا ہے اگر، تو ایسی چاول لے لے گا 2 روپے کلو والا، 5 روپے کلو والا، جو کنٹرول میں اور کارٹ کے اوپر سرکار تقسیم کرتی ہے، جس کو اگر اسی کو دیا جائے تو نہیں کھائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم 500 روپے کلو والا دو، لیکن ایک وسط تو اختیار کرو، کم سے کم 50 روپے، 55 روپے، 60 70 روپے کلو کا دو، جو عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں۔ ایک دم ایسا دے رہے ہو کہ جو آدھا اس میں کیڑا لگا ہوا ہے، آدھا اس میں خراب ہے، تو آپ کیسے اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ خرچ کرے، انفاق کرے، تو وسط جو درمیانہ چیز ہے اس کو لے، نہ بہت اچھا لے اور نہ بہت ردی اور خراب لے۔ اسی کا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، جب زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ تو ان کے جو چنندہ مال ہیں، ان کے جو سلیکٹڈ مال ہیں، ان مالوں کو لینے سے بچو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کسان کو تکلیف ہوگی۔ میری اچھی بکری تھی، اس کو لے کر چلا گیا زکوٰۃ میں، ایسا نہیں کرو۔ جی چلیے۔ نمبر 16، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں زکوٰۃ میں تم کو وہی بکری دینی پڑے گی جو قیمتی ہے، سب سے اچھی ہے، تو یہ ظالم ہوا زکوٰۃ لینے والا، اور وہ کسان جو ہوا وہ مظلوم ہوا۔ اور مظلوم اگر بد دعا کر دے تو بس یہ جان لیجیے اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کرتا ہے ایک حد تک، لیکن ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ کہا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلت بینکم محرما، اور تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، ظلم مت کرو، کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی سطح کے اوپر ظلم مت کرو، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ جس سے کے اوپر ظلم کر رہے ہو وہ مظلوم اگر دعا کے لیے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو کیا ہوگا؟ تمہارا وناش ہو جائے گا، سربناش ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ گے تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور قبولیت الہی کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن ہی لے گا، اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مظلوم ہے اور وہ بد دعا کر دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ سمجھنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تفریق نہیں کیا، کوئی تفریق نہیں کیا کہ مسلمان ہو کافر، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں۔ نمبر 17، ہم، مظلوم کی آہ و بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ بالکل کوئی حجاب نہیں، کوئی حجاب نہیں، سنی جاتی ہے، عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور اس کا بدلہ لیتا ہے، اس کا بدلہ لیتا ہے۔ ہم کو نظر نہ آئے بسا اوقات، لیکن کہتے ہیں نا اللہ رب العالمین کی پکڑ سخت ہوتی ہے، اور کہتے کیا ہے، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، انسان کو ڈرنا چاہیے کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے۔ جی۔ نمبر 18، سید المرسلین حضرت یہاں پہ محمد ظلم رسول۔ کا کیا مطلب ہوا سمجھے؟ یہاں پہ ظلم کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ میں اچھا مال مانگ رہا ہے تو یہ ظالم ہوا اور کسان مظلوم ہوا۔ جی چلیں۔ نمبر 18، سید المرسلین حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات اولیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جن مشقتوں، بھوک اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ تمام دلائل توحید میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے غور سے۔ اگر یہ سمجھ گئے نا تو سمجھیے کہ توحید کے مسائل سمجھ گئے، توحید کے اکثر مسائل اب سمجھ جائیے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے مسئلہ کو ایک مرتبہ پڑھیے تو، نمبر 18، سید المرسلین حضرت محمد رسول غور صلی سے اللہ سنیے۔ علیہ وسلم ہاں جی۔ وسلم اور حضرات اولیاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جن مشقتوں، بھوک اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ تمام دلائل توحید میں سے ہیں۔ کیسے ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھوک، تکلیف، مصیبت، پریشانی سے جو گزرنا پڑا، یہ توحید کی دلیل ہے کہتے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیسے دلیل ہے توحید کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی سختیاں آئیں، مکی زندگی میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب سفر کیا کرتے تھے۔ اصحاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو پیدل چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، ہے نا؟ ایسی تکلیف ہوئی، اسی میں پڑھے ہیں حدیث نا، کہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ایک آدمی پکڑ کر کے آپ کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے پیشانی مبارک کو زخم لگا، آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، تین بیٹیوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دفن کیا، بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ ہاں، کتنی مصیبتوں سے، مشقتوں سے، تکلیفوں سے، دشواریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ یہ سب کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں؟ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں توحید کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیسے توحید کے اوپر دلالت کر رہی ہیں؟ ایسے دلالت کر رہی ہیں کہ یہ سب کے سب، ان کا منصب کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے محتاج ہے، اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی پیر کیا نبی سے بڑا ہے؟ بولیے، کیا صحابہ سے بڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پیر کیوں نہ ہو جائے، ایک ادنا صحابی کے پاؤں کا دھول بھی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنا بڑا ولی اور بزرگ اور پیر کیوں نہ ہو جائے۔ جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، تو یہ پیر، یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کیسے نفع اور نقصان کے مالک ہو گئے؟ بھائی اگر کوئی آدمی نفع اور نقصان کا مالک ہوگا، مجھے اگر کوئی اتھارٹی ملے گی، تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے کہ آپ کو پہنچائیں گے؟ بتائیے، اپنے آپ کو پہنچائیں گے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیجئے کہ میں اپنے لیے نہ نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے خیر، بہت سارے خیر کو جمع کر لیتا۔ کبھی نبی کے چچا شہید نہیں ہوتے، پیارے چچا، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، کبھی آپ کے پیشانی مبارک کو زخم نہ لگتا، کبھی آپ کے بیٹے انتقال نہ ہوتے، آپ ان کو فائدہ۔ بالآخر جو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں عورت کا بیٹا مر گیا، اور عبد القادر جیلانی نے ملک الموت سے پہلا روح کا چھین کر کے اور اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ نبی کو تو یہ کرامت نہیں آئی، یہ معجزے نہیں آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر ابن خطاب کو رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو تو یہ سب کرامتیں نہیں آئی۔ کیا بولیے گا، عوام کہاں چلی گئی؟ کیا سوچ رہے ہیں لوگ کہ کس دنیا میں جی رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اب سوچئے کیا کیا ہم بیان کریں، آپ کیا سنیے گا؟ کیسے دلیل ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں سے گزرنا، اصحاب رسول کا مصیبتوں سے گزرنا، یہ توحید کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں رکھتا سوائے رب العالمین کی، سوائے رب العالمین کی۔ اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، اچھے سے جاننا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی اس بات کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ سے بلا کو، کرب کو، مصیبت کو دور کر سکے۔ جب ہم اپنے آپ سے نہیں دور کر سکتے، ہم دوسرے کے لیے کیسے دور کریں گے؟ کیسے دور کریں گے؟ بیمار ہو کر کے ہارٹ اٹیک سے پیر صاحب مر گئے، دوسرا آدمی جا رہا ہے اپنے دل کی علاج کروانے کے لیے، اسی کے قبر پہ جا کر کے شفا مانگنے کے لیے۔ سوچیے، وہی لوگ جو چھو چھو کر کے لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، نعوذ باللہ،
صحیح کر دے رہے ہیں، ٹھیک کر دے رہے ہیں، چھو چھو کے۔ وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو آئی سی یو پہ جا کر کے اس کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں وہ کمال آپ نے اپنے لیے دکھا دیا؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ اس کے اوپر جس قدر آدمی غور کرے گا، حقیقت اس کو اس کے سامنے آشکارا ہو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سید المرسلین ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے جی، بھوکے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، سوچئے نا۔ ہاں، ایک روز نکلے گھر سے باہر، بھوک ہے شدید، دوپہر کا وقت ہے، نکل گئے۔ اس وقت آپ نہیں نکلتے تھے۔ سامنے سے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے ابوبکر صدیق، آپ اس وقت نکلے ہوئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، اخرجنی الجوع، بھوک نے مجھ کو گھر سے نکال دیا۔ آدمی خالی پیٹ ہو تو بستر پہ بھی جی نہیں لگتا، نیند نہیں آتی، چھٹ پٹ کرتا ہے آدمی، اٹھ کر کے نکل کے چلے آئے باہر۔ خود پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے چلے آئے، سامنے دیکھا تو حضرت عمر ابن خطاب ہیں، وہ بھی ہیں۔ ہاں، یہ جو چمتکاری لوگ چمتکار کر کے انگور اور کھجور اپنے ہاتھوں پہ جاری کرتے ہیں اور نکالتے ہیں، کیوں نہیں کر لیا یہ ساری چیزیں؟ سوچیے، غور کیجیے ان چیزوں کے اوپر۔ بھوک کی زندگی آپ نے بسر کی۔ شعب ابی طالب میں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تو لوگوں نے پتیوں کو چبایا ہے۔ اصحاب رسول نے، اس امت کے سب سے بڑے ولی، اس امت کے پوری دنیا کے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جن کا ہے وہ اصحاب رسول کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جوتوں کو کاٹ کے، جوتوں کو پھاڑ کے، اس کے چمڑے کو، یعنی جو جوتا تھا اس کے چمڑے کو پانی میں ابال کر کے اس کو چوستے تھے، اس کو چباتے تھے۔ ظاہر ہے وہ چبایا تو نہیں جائے گا، لیکن اس کو چوسا کرتے تھے کہ ہو سکے کہ کچھ تسلی ہو جائے، کچھ تشفی ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں درخت کے پتوں کو کھاتے تھے، یہاں تک کہ ہم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو جس طرح بکریاں مینگنی کرتی ہیں ویسی بکریوں کی طرح ہم مینگنی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اور آج کہہ رہا ہے کہ ہم کو یہ ہو جائے گا اور ہم یہ کر دیں گے اور چھو منتر کر دیں گے۔ یہ دین ہے، یہ توحید ہے؟ قسم اللہ کی توحید نہیں ہے، یہ سب چمتکار ہے، شعبدہ بازی ہے، جادوگری ہے، ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ دکھاؤ جتنا دکھانا ہے، اور لوگوں کو کم سے کم لوگوں کو چاہیے کہ وہ توحید کو سیکھیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنات کا، اللہ اکبر، صاحبزادیوں کا زندگی میں انتقال ہوا، تین تین کے، چار بیٹیوں میں سے تین وفات پا گئیں آپ کی زندگی میں۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ہاں، موت کے اور زندگی کے کشمکش میں تھے۔ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعْ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آپ گئے تو دیکھا کہ سانسیں اٹک رہی ہیں ان کی۔ آپ کو، اللہ کیا بولیں، اتنا معجزہ نہیں تھا کہ اس کو لوٹا دیتے اس کے سانس کو، حضرت ابراہیم کے؟ تھیلی چھین کر کے پھینک دیتے نیچے؟ جبکہ آپ سید ولد آدم اجمعین ہیں، پورے دنیا کے انسانوں کے سردار ہیں، افضل الخلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الخلق۔ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی جان جاری ہے، سامنے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ للہ ما عطا، وہ اللہ کے لیے ہے جو اللہ نے دیا تھا، وَلِلَّهِ مَا أَخَذَ، وہ اللہ کے لیے ہے جو اللہ لے رہا ہے، وَإِنَّ عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، لیکن اے ابراہیم تمہاری جدائی نے مجھ کو غمگین کر دیا ہے، بہت غمگین ہے ہم تمہاری جدائی سے، لیکن نہیں چاہ رہے ہیں کہ واپس کر دیں۔ ہاں، ویسا چمتکار کہاں سے ہوگا؟ سوچیے آپ، آج جو نعرہ لگتا ہے ان چمتکاروں کو سن کے، یہاں کیوں نہیں ہوا؟ افضل الخلق ہونے کے باوجود بھی یہ توحید کے دلائل میں سے ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں نہیں چلے گا، کسی کی نے کچھ بھی نہیں چلے گا، جو فیصلہ اس نے کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غنی بذاتہ، اپنے ذات سے بے نیاز ہے، کسی کی حاجت اور ضرورت اس کو نہیں ہے، کسی کی سپورٹ کی ضرورت اس کو نہیں ہے، وہ اپنے مخلوق سے بے نیاز ہے، مخلوق سے بے نیاز ہے۔ سوچئے تو، یہ ساری چیزیں توحید کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں توحید کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔
اور اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ روئے زمین کے اوپر حقیقی طور پر اگر عبادت کا مستحق کوئی ہے تو وہ ذات باری سبحانہ و تعالی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کی ذات ایسی نہیں ہے جس کے لیے عبادت کی جائے. چلیں. نمبر 19، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کل میں یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہیں۔ بے شک، بے شک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کے اوپر فتح نصیب کر دے گا. کیا خبر دی؟ یہ خبر دی کہ کل کے دن قلعہ فتح ہو جائے گا جی، کل کے دن قلعہ فتح ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. یہ صرف وحی الہی سے ممکن ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کی تھی اور آپ کو بتلایا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے نہیں تھے، مگر اتنا جتنے اللہ رب العالمین آپ کے جانب وحی کرتا تھا اور آپ کو بتلاتا تھا. سمجھ گئے؟ کیا ہوا؟ جی ہو گیا نمبر وقت؟ 20، جی چلیں وقت بس. ہو گیا۔ السلام علیکم. کوئی سوال ہے؟ شیخ صاحب نہیں؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔